اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا سلامت علی عباسی صاحب کا، اس کے بعد اپنے پیر اور مرشد حضرت عمران صاحب کا اور دیگر احباب کا، اور جیسے حضرت مولانا سلامت علی عباسی صاحب نے کہا 10 منٹ ٹائم ہے آپ کے پاس، اس میں مختصر سی بات کریں۔ مولوی صاحب کو جب یہ کرسی مل جاتی ہے نا 2-2.5 گھنٹے لگا سکتے ہیں اس کو بیلچہ دے کے آپ کہیں کہ باہر کام کرے، وہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی بیٹھنے کا ہے، اور پھر جب کرسی مل جائے اس کو، پھر آپ اس کو 10 منٹ دے دیں تو مشکل ہے میرے خیال سے وہ جلدی اڑ جائے۔ تو کوشش کروں گا 10 منٹ میں بات ختم کروں میں۔ سب سے پہلے میں آپ میرے ساتھ سب مل کر کہیں کہ ہم آج شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ دیکھیں کتنی امتیں گزری ہیں، جن کی ایک نیکی لکھی جاتی تھی، لیکن ایک یہ امت جس کی شان ہی کیا ہے کہ اگر آپ انفرادی نماز پڑھیں گے تو 1 نیکی، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو 27 نیکیاں، پھر وہی نماز اگر رمضان میں پڑھیں گے تو 70 گنا بڑھ جائے گا وہ۔ تو یہ جو ہمارے کو یہ کریڈٹ ملا ہے، یہ جو ہمارے کو یہ مرتبہ ملا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملا ہے، جن کے لیے دنیا بنائی گئی، جن کے لیے یہ سب کچھ نظام بنایا گیا، انہی کی وجہ سے آج ہم ان کی امتی ہیں۔ شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب مہاجر مکی مسجد میں جمعے کا بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں کیا، اس کے لیے آپ نے دوڑنا۔ وہ رحم پر ہے، اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دے تو جنت، لیکن اسی کے لیے آپ نے یہاں محنت کرنی ہے۔ جس کا وعدہ کیا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جس کا وعدہ نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا۔ سب سے پہلی بات اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور میں جیسے ابھی سوچ رہا تھا، آج جیسے ہماری محفل لگی ہوئی، آپ کے لیے بہت چھوٹی محفل ہوگی یا آپ کے لیے خانقاہ ہوگی، لیکن میرے لیے مادر علمی ہے اور روحانی مادر علمی ہے۔ میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، 8 سال وہاں لگائے، وہ میرا مادر علمی ہے علم کے لحاظ سے، اور یہ روحانی مادر علمی۔ میں یہاں سے بہت کچھ سیکھ چکا ہوں۔ اگر آپ نے اپنا علم کو مضبوط کرنا ہے تو ہر جگہ اس علم میں اپنا موازنہ کروائیں، آپ کا علم مضبوط ہوا کہ نہیں ہوا۔ آپ جہاد میں بھی جائیں، آپ تبلیغ میں بھی جائیں، آپ تصوف پہ بھی آئیں، آپ مسلح پہ بھی کھڑے ہوں، یہ سب جگہیں آپ ہماری ہی جگہیں۔ ہم نے کیوں الگ کیا ہوا اپنے آپ کو؟ ہمارے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف پڑھاتے تھے تو کوئی جب ایسے واقعہ آتا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا بیان ہوتا تھا نا، تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور رونے لگتے تھے بے تحاشا، اور کہتے تھے دیکھیں اس نبی نے جس کے لیے دنیا بنائی گئی، 2 جہاں کے مالک ہیں، جو کام کہتے وہ ہو جائے، ان پر اتنی تکلیفیں آئیں اور انہوں نے اس پر صبر کیا، انہوں نے سب کچھ کیا، اور آج ہم کیا ہیں؟ حضرت سمیہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جب برچہ مارا گیا تو کس لیے مارا گیا؟ روٹی کے واسطے۔ حضرت خبیب کو جب قتل کیا گیا کس واسطے؟ روٹی کے واسطے۔ حضرت بلال کو جب انگاروں پہ لٹایا گیا روٹی کے واسطے تھا۔ 313 شہید ہوئے روٹی کے واسطے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ دین کے واسطے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے واسطے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کھا تو پورے پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، لیکن احکامات ہماری ایک طرف پڑے ہیں۔ قرآن مجید سالوں سال اٹھایا جاتا ہے ہمارا۔ ابھی رمضان آئے گا، رمضانی ہم حافظ ہیں یا رمضانی قرآن مجید والے ہیں، بس قرآن مجید اٹھائیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور پڑھیں گے بھی کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین، بس وہ پورا سننا ہے، ایک رسم بن گئی ہے ہماری، جلدی جلدی پڑھ لینا ہے اور اس کو ایک سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ پھر اگر کسی نے شوق پیدا کیا ہوتا ہے، اس قرآن مجید کو صحیح سے پڑھا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا۔ عشق ہی نہیں ہے ہمارے دل میں، ہمارے ہاں لذت ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ آپ کے سامنے مرغا فرائی کر کے رکھ دیا جائے
اس کا آپ کو مزہ ہی ہو, لذت ہی معلوم نہ ہو, تو آپ کھائیں گے اس کو؟ نہیں کھائیں گے. جب آپ کو ایک نوالا مل جائے, اس کی لذت محسوس ہو جائے, آپ کھانا شروع کر دیں گے نا. علم کی لذت ہی نہیں ہے, عشق ہی نہیں ہے ہمارے دل میں. اور کیا خوب کہا ہے کہ اس نے کہا عشق ڈھونگ ہے. کیا اس نے کہا؟ عشق ڈھونگ ہے. میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے, پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے اور تو گلی گلی پھرا کرے, پھر تو اسے تسبیح پہ پڑھا کرے, پھر تو اسی کا نام چبا کرے, پھر میں کہوں عشق ڈھونگ ہے اور تو نہیں کرا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں اتنی, میں بتا نہیں سکتا ہوں کتنی محنت کر کے آئے. طائف میں پتھر کھائے تو کس لیے کھائے؟ ہم جیسے نہ کھا رہا امت کے لیے کھائے, کس کے لیے کھائے؟ ہماری ہمیں ایک امتی ہے, فخر ہے بس اس بات پر, اللہ اسی کی بدولت شفاعت کر دے. ہمارے اعمال ہی نہیں ہے, گناہ والے اعمال ہے سارے, ایسے اعمال ہے کہ جس کی بدولت ہم منہ نہیں دکھا سکتے. اندھیرے کے اعمال ہمارے کھول دیے جائے, ہم نہیں کر سکتے اس کو برداشت. اللہ رب العزت کی شان ہے کہ ہمیں اس امت سے بنایا ہے جس کی شفاعت کے بدلے ہم چلے جائیں گے. کل قیامت کے روز عالم سما ہوگا, نفس نفسی کا عالم ہوگا, تمام انبیاء اکرام بیٹھے ہوں گے, سب امتیں جا کے ان سے سفارش کریں گی. حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوں گی, نوح, ادریس, سب کے پاس ہوں گے. سب پریشان ہوں گی کیسے ہو اپنی سفارش کرنا. ہمارے بھی گناہ موجود ہیں, حالانکہ وہ معصوم ہیں انبیاء, گناہ نہیں ہوں گے, ان سے سرزد ہو گئی ہوں گی کوئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں. پھر آخر میں آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی شفاعت کروائیں گے. اللہ کے نبی سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اس کے بعد حساب کتاب شروع ہو جائیں گے. ہم تو گناہ گار ہیں. یہ مرتبہ جو ملا ہے آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا, یہ کوئی معمولی بھی نہیں ہے. اور آپ حضرات بہت خوش نصیب لوگ ہیں, آپ لوگ یہاں آئے, اپنا وقت قیمتی بنا رہے ہیں. آپ کتنے لوگ ہیں کہ ابھی ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور ان کو علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ہمیں جڑنا چاہیے مجالس میں, ہمیں جڑنا چاہیے مجالس میں. یہ ایسی مجلس ہے, شاید اس علاقے میں کوئی اور ایسی مجلس ہو. ادھر ہم نے کیا حاصل کرنا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہاں صرف آنا یہ مقصد نہ ہو کہ ہم نے صرف بیان میں بیٹھنا ہے اور نعت وات سن کے چلے جانا ہے. اور ایک صاحب تھے, وہ کہتے تھے کہ نعت خوانیوں سے اگر بخشش ہو جاتی ہے تو لکھا اس مولوی کو جس نے فتویٰ دیا ہے. تو یہ نعت خوانیاں نہیں ہیں, یہ روحانی مجلس ہے. آپ کے دل پر وہ محنت کی جاتی ہے کہ جس سے آپ جو ہے اللہ کو پہچان لیں, اللہ کے رسول کے احکامات کو پہچان لیں. میری یہاں ایک چھوٹی سی خدمت ہے اور میں اس خانقاہ کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں, یہاں کی محنت کو میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں. اگر اس محنت میں ہم بارہا زندگی کے آخری لمحے تک جڑے رہیں گے تو ہم کامیاب ہیں. اور دین کے ہر شعبے میں ہم نے جڑنا ہے. اب آپ حضرات دل میں سوچ رہے ہوں گے دین کے ہر شعبے میں جڑنا تو ہمارے استطاعت کے مطابق نہیں ہے, ہم کاروباری حضرات ہیں. آپ کے لیے بھی ایک شعبہ ہے. ہمارے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب کوئی کاروبار شروع کرے تو اس کو چاہیے کہ مدرسے میں داخلہ لے لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مدرسے میں کتاب البیوعات پورا پڑھ کر پھر وہ بازاروں میں جائے اور کاروبار کرے. ہم نے شریعت پڑھی نہیں ہے, ہم نے احکامات سنے نہیں ہیں, ہم چلے جاتے ہیں بازار میں بیٹھ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے سود سے کاروبار شروع کرتے ہیں, جھوٹ سے کاروبار شروع کرتے ہیں. اور پھر توقع ہماری کیا ہوتی ہے تعویذ و ٹونوں پہ کہ بھائی یہ تعویذ آئے گی تو ہمارا کاروبار چلے گا. حضرت ایسے نہیں ہے, بلکہ ہونا ایسے چاہیے کہ آپ جھوٹ ختم کر دیں, آپ احکامات کو لے کر چلیں. باطن ہم بہت پوری اچھی طرح محنت کر رہے ہیں, باطن رکتا نہیں اپنی محنت سے.
وہ جال بچھا رہے ہیں، موبائل کی صورت میں ہو، کسی اور صورت میں کسی اور. میں آپ کو کچھ دن پہلے کا واقعہ بتاتا ہوں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بدھ والی محفل میں کہ میں ایک اسپتال گیا، وہاں ایک ڈاکٹر تھی، لیڈی ڈاکٹر، اور وہ بولی تھی. انہوں نے مجھے اپائنٹمنٹ کا ٹائم ہو گیا، میں چلا گیا. میں نے کہا میری یہ مسئلہ ہے. انہوں نے دیکھے مجھے مولوی صاحب سمجھ کر اپنا باطل جو ہے نا وہ میرے اوپر حاوی کرنا چاہا. پتہ کیا کہا؟ ہمارے جو ہے یہ ہوتا ہے جماعت خانے میں، پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے، یہاں یہ ایسے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے. پھر یعنی پوری محنت ہے کہ مولوی صاحب پونا گھنٹہ انہوں نے میرے ساتھ اس بارے میں بات کی کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے. باطل لگا ہوا ہے، پوری محنت کر رہا ہے، اور ہمارے یہاں محنت نہیں ہے. ہمارے بچے گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں، ان پر محنت نہیں ہے ہماری. صحیح ہے، مسجد میں نہیں جا سکتے وہ. اور ایک صاحب کا کچھ دن پہلے واقعہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ان کا اسٹیٹس لگے دیکھا، چھوٹا بچہ ہے 6 سال کا، وہ گانا گا رہا ہے اس پر اسٹیٹس پر. تو میں نے ان کو میسج کیا کہ بھائی آپ ان کو نا ایسا نہ کریں، ان کو دین کی باتیں کچھ سکھائیں، وہ بات کریں، ہمیں اچھا لگے گا. تو انہوں نے کہا کہ بہت چھوٹا ہی ہے، یعنی دین کی بات کرنے میں بھی بہت چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے گا پھر دیکھیں گے. ہماری اگلی نسلوں کا کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم نے دین سے دور رکھ دیا ان کو. ہمارے بچے مسجد میں نہیں آ سکتے. حاجی صاحبان غصہ ہوتے ہیں کہ مسجد میں بچے آ گئے، اب ادھم شور کریں گے، ہماری عبادت خراب ہوگی. بھائی مسجد میں بچوں کو لانا منع ہے، پیشاب پخانہ کرتے ہیں. اور ترک کا محاورہ کیا ہے؟ ترک کہتے ہیں بچے اگر مسجد کی پچھلی صف میں نہ ہو، شرارت کرتے ہوئے نظر نہ آئے، سمجھ لو آپ کی اگلی نسل خراب ہے. اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہمارا اسٹیج کیا ہے؟ آج ہمارے بچوں کا وہ نہیں ہے جو ہمارا ہونا چاہیے تھا. وہ باہر گلی محلے کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آوارہ گردی کرتے ہیں. ان کے دین نہیں ہے ان کے زندگی میں. ایک بڑے تبلیغی آدمی کے بیٹے کے بارے میں نے آج دیکھا کہ وہ غلط اٹھک بیٹھک کی وجہ سے وہ بیچارہ خراب ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اس کو اپنے آپ سے نظر انداز کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور کل کو ہم اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہماری نافرمانی یہیں سے شروع ہوتی ہے. ہم نے نافرمانی کا اسٹیج دے دیا ان کو، پھر پریشانی ہوتے ہیں کہ بھائی اولاد نافرمان ہے، اولاد بات نہیں سنتی. کیسے نہیں سنے گی جب آپ نے احکام شریعت رکھے نہیں اس کے سامنے؟ جو اللہ کی دی ہوئی باتیں وہ آپ نے رکھی نہیں، اور آپ پھر اس پر پریشان ہیں. تو خانقاہ کا مقصد جو ہے یہاں دلوں کو مضبوط کرنا ہے، اور دل ایسے مضبوط ہو جائے کہ جس سے ہمیں دنیا میں اگر ہم قدم رکھیں نا تو ہمارا کام جو ہو وہ دنیا کے مطابق نہ ہو بلکہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ہو. اگر اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق نہیں ہوں گے ہمارے کام، بلکہ دنیا ہی کے اس پر ہو جائیں گے، پھر خرافات شروع ہو جائیں گے، پھر قتل ہو جائیں گے، پھر خانہ جنگیاں شروع ہو جائیں گی، پھر عذابات آنے شروع ہو جائیں گے، اور اسی طرح دنیا میں ختم ہو جائے گی. اگر ہم تمام کے تمام اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہم آئندہ سے اسی مجلس میں اور اسی جگہ پر ہر وقت آنے کی کوشش کریں گے، اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے، اور جو ہم یہاں سے سیکھیں وہ اپنے تک محفوظ نہیں کریں گے. آپ کی بیٹھک بھی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ آپ کی بیٹھک ہو ان سے آپ یہ جو ساری باتیں ہم یہاں سیکھتے ہیں وہ عرض کر دیا کریں، نہیں تو گھر میں عرض کر دیا کریں. ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ یہاں پر جب ان کی نئی نئی شادی ہو گئی، اب کچھ دن تو وہ خوش رہے، پھر اس کے بعد آپس میں جو ہے نا ان کی لڑائی شروع ہو گئی. کہا ہے مولوی صاحب کیا کریں، مجھے آپ بتائیں، ہماری تو لڑائی شروع ہو گئی. اب میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے بیگم کو بیگم نہیں سمجھتے، اور وہ آپ کو اپنا وہ نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ کہتی ہے یہ بس پیسے کمانے والی مشین ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ میرے گھر میں نوکرانی ہے. کیوں بگاڑ آیا؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے بیگم کا مرتبہ کیا ہے دین میں، شریعت میں اس کا مرتبہ کیا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں ہمارے شوہر کا مرتبہ کیا ہے شریعت میں. اگر یہ پتہ ہوتا تو ہم ایسے نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں ہے نا ہمارے کو. پھر ان کو میں یہاں لے کے آنے لگ گیا، ان کا دل نرم ہو گیا. کچھ دن بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اگر آپ مجھے خانقاہ نہیں لے کر جاتے تو آج ہمارا گھر اجڑ چکا ہوتا. تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہر آدمی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تھوڑی نہ کہ ہم آپ کو شریعت یا دین کی کتابیں یا سب چیزیں گھول گھول کر پلائیں گے. آپ کا خود کا شوق ہونا چاہیے.
ہر آدمی عالم بھی بن سکتا ہے اور طالب علم بھی بن سکتا ہے. ہر دن ایک مسئلہ سیکھے کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کو کوئی بسترے کے ساتھ باندھ کے یہاں لٹکانا تھوڑی نہ ہے. یہ اس کو بھاری پتھر ہے کہ اس کو روزانہ اٹھا کے رکھنا ہے. بلکہ ایک چھوٹی سی بات بھی ہے، بھائی نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، وضو میں کتنے فرائض ہیں، یہ کیا سیکھتے جائیں گے. آہستہ آہستہ آپ طالب علم بنتے جائیں گے اور جب قبر میں اٹھا دیے جائیں گے تو عالم بھی ہو چکے ہوں گے. تو سیکھنا ماں کے پیٹ سے شروع، جب آپ ولادت ہو جائے وہاں سے سیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر قبر تک سیکھتے رہتا ہے آدمی کا. کاروبار یہ سے تھوڑی نہیں کہ آپ نے بس والد صاحب کا کاروبار سنبھال لیا، اس میں بھی آپ کو تجربات ہوتے ہیں. دنیاوی لحاظ سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دنیاوی لحاظ سے انسان جب چیزوں کو سیکھتا ہے، دین کو بھی تو سیکھنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے یہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں 22 سال کا جوان اگر کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں، میرے سامنے 55 سال کا اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو اس کو یہ گوار نہیں کہ میں ان سے پوچھوں. دین میں شرم کس بات کی ہے بھائی؟ اگر دین میں شرم ہوتی تو یہ وہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس ہی رک جاتا دین. لیکن انہوں نے شرم نہیں کی، انہوں نے آگے پہنچایا، تو ہم کیوں شرم کریں؟ میں بھی خود سیکھتا ہوں، میرے سے آپ سیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ میں تو شرم نہیں کرتا ہوں. یہاں آ کے ہمارا سوئی خراب ہو جاتی ہے کہ ہم کیوں سیکھیں اس چھوٹے سے لڑکے سے. یار یہ تو کل کا بچہ ہمارے سامنے، یا میں دنیا کی بات بتا رہا ہوں، اپنی زبانی بات نہیں بتا رہا ہوں. جب ہم ممبر پہ کہیں بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو کل کا بچہ ہمارے سامنے، اس سے ہم شریعت کی بات سنیں گے. اور یہ رتبہ آپ نے مجھے دیا، یہ تو اللہ نے مجھے دیا. بڑی قسمت والے لوگ ہیں جو ایسی جگہوں پر بیٹھتے ہیں. تو آپ اس چیز کو قطع نظر کرتے ہوئے کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے، اپنے دین کو سیکھیں. تو میں اپنی آخری بات یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ آج کی صرف مجلس نہ ہو آپ کی، کہ آج نے آپ نے بس آ گئے اور ایک خانہ پوری جیسے ہوتی ہے ویسے ہو جائے اور آپ یہاں ذکر کریں اور چلے جائیں اس کے بعد. بلکہ یہ آپ کی وہ مجلس ہو، اس کے بعد آپ نے آئندہ سے اس میں ڈھونڈنا ہے. آئندہ سے اس میں یہ وہ بات ہے وصولی والی بات. جیسے تبلیغی جماعت میں لوگ جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو وصول کرتے، بھائی آپ ہمارے ساتھ کون کون تیار ہے. تو میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے ساتھ مستقل تا دم حیات ہمارے ساتھ کون کون شامل ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دیں. اس میں شرمانے والی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ وصولی ہو گئی. اب یہ نیکی لکھ دی گئی ہے آپ کی، اب یہ آپ کی نیکی لکھ دی گئی ہے. کتنا تھا چھوٹا سا عمل تھا، ایک نیکی لکھ دی گئی ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں. ایک بار پھر وصولی، سب تیار ہے، 2 نیکیاں ہو گئی. سبحان اللہ. بس اب یہ ہے. اور آخری بات، آج کل جیسے روزگار لوگوں کا خراب ہے، لوگ پریشان ہیں بہت، کاروبار نہیں ہے، ملک کی حالات بھی خراب ہے. ایک وظیفہ بتاؤں گا، روزانہ آپ نے کرنا ہے. روزانہ بعد نماز فجر ایک تسبیح اور بعد نماز عصر ایک تسبیح، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جس دن سے آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے آپ کو آپ کے گھر کی تنگیاں دور ہوں گی. اور دوسری بات، ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم تنگی میں چل رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے سے بڑے کو دیکھنا شروع کر دیا نا. کاروبار میں جس کے پاس موبائل چھوٹا ہے اس نے اپنے بڑے والے کو دیکھا، اس کو یار میرے سے کاروبار میں یہ اچھا جا رہا ہے، میں تو خراب جا رہا ہوں. جب آپ اپنی نعمتوں کو خود اپنی آنکھوں پر بند کر دیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک نے مجھے نعمت دی ہے، میرا ہاتھ سلامت ہے، یہ میرے لیے نعمت ہے. کیونکہ دکھائی نہیں دے رہی نا یہ نعمت، اللہ نے دی بھی ہے آپ کو. اگر یہ ہاتھ نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ یہ پیر نہیں ہوتا آپ کے پاس تو پھر کیا کرتے آپ؟ یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس پر آپ کا شکر نہیں ہے کیونکہ آنکھیں بند ہیں اس پر. آپ کی آنکھوں پیسوں پر گئی ہوئی ہیں. ابھی آپ صحت مند ہیں، 1000 نعمت ہیں، وہ ہمیں وہ نظر نہیں آتی. تو آج سے تہیہ کرنا ہے ہم نے کہ تمام جتنے بھی کام ہم کریں ہم شریعت کی روح سے کریں. اگر ہمیں نہیں پتہ تو ہم اگلے بندے سے پوچھیں جس کو پتہ ہے. اور یہ نظام ایسے ہی چلے گا، ورنہ ایک جگہ پہ رک جائے گا. اگلے آنے والی نسل ہمارے علم نہیں جاننے والی ہوگی، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاننے والی نہیں ہوگی، اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. اگر آپ نے اپنی نسل کو برباد کرنا ہے تو برباد کر سکتے. اگر نہیں کرنا ہے تو شروع کریں آج سے کام. اپنے بچوں کو لگائیں، قاعدہ سکھائیں، آسان نماز، قرآن مجید، تفسیر، احادیث، یہ سب چیزیں سکھائیں. اگر ہم نے آج نہیں سکھایا تو کبھی نہیں سکھا پائیں گے. وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین.